بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے ذریعے سے قوت اور طاقت بخشی ہے، اس میں جہاں بے شمار دوسری چیزیں پائی جاتی ہے، ایک چیز اولاد بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد مفرحات بھی ہے، مقویات بھی ہے۔ مفرحات کا مطلب ہے خوش کرنے والی، دل کو، دماغ کو، طبیعت کو۔ اولاد جب ہوتی ہے، انسان کی طبیعت، اس کا دل، اس کا پورا روم خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ پرانے مفتیوں کی طرح، یعنی پرانے مفتی بولے تو گھر کے جاہل بڈھی مفتیاں، بیٹی ہوئی تو صورت بنا لینا، ایک سے ایک، دو تین اگر بیٹیاں ہو گئے تو بہو کو کوسنا، جبکہ غلطی پوٹے کی ہے۔ غلطی مرد کی ہے۔ لڑکا یا لڑکی ہونے میں جو اصل کردار ہے وہ مرد کا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ کے موقع ہو، درس قرآن کے موقع پر اس پر بہت تفصیلی بات بھی کی تھی۔ خیر ہم لوگ تو آتے نہیں درس قرآن میں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کے کوئی درس قرآن میں آتا ہی نہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں 3-4 لوگ ہوں گے جو درس قرآن میں آتے ہیں۔ نہ اتوار کو فرصت ہے ہمارے کو، نہ جمعے کو فرصت ہے۔ جمعے میں بھی آ رہے ہیں تو وہ اخیر میں پہنچیں گے، اتنی جلدی جا کے کیا ان کا پکارا سنو۔ پھر اگر کچھ ہوا تو علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کو بتانا چاہیے۔ بتا رہے تو سننے والا نہیں ہے، سن رہے تو عمل کرنے والے نہیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جن چیزوں کے ذریعے سے طاقت اور قوت دی ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے، ان میں ایک اولاد بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے لیے اولاد ہونے کی دعائیں تک فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ اس قسم کی دعائیں حضرات انبیاء کرام نے فرمائی ہیں اولاد کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد مفرحات بھی ہے، مقویات بھی ہے، مقومات بھی ہے۔ لیکن جب اولاد ہو تو اولاد کے حق میں
ماں باپ کی جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کو سب سے پہلے حسن ادب کی تعلیم دو، اخلاق، تربیت، اس کی ایسی نگہداشت اور ایسی پرورش کہ جس کے ذریعے سے وہ ماں باپ کے نام کے روشن کرنے کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے نام کو ڈبونے کا اور خاک میں ملانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اور یہ کام ماں باپ کو کرنا ہے، گھر کے بڑوں کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ کسی والد نے اپنے اولاد کو حسن ادب سے زیادہ اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ما نحل والد لولده الا من حسن الادب، کہ کسی باپ نے، کسی والدین نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں دیا۔ اگر آپ نے تربیت اچھی کر دی، ادب سکھایا، زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ، صحیح ڈھنگ آپ نے بتایا، تو یہ آپ کی طرف سے اپنی اولاد کو بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ غور کر کے دیکھو کہ ہم اپنی اولاد کو تربیت کے عنوان پر واقعی حسن ادب کی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں؟ مزاج بڑے عجیب ہو گئے، حالات دیگرگوں ہو گئے۔ ایک دور تھا جب والد کی آواز گھر میں آ جاتی تو اولاد چوں اور چرا نہ کرتی۔ آواز بند ہو جاتی جب والد کی آواز گھر میں آتی، یا والد کے سائیکل کی آواز آ جاتی، ان کے موٹر کی آواز آ جاتی، ان کے گاڑی کی آواز آ جاتی، سارا گھر سناٹا، سارے سہم کر رہتے، یا تو ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا پھر ان کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے۔ حسن ادب، عمدہ اخلاق اور اچھی تربیت یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ مگر اس وقت معاملہ کیا ہو گیا؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ اولاد ہوئی تو یوں لگ رہا کہ دنیا میں ان کو ایک کچھ اولاد ہوئی، ان سے پہلے کسی کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ وہ لے کے لاڑ پیار، وہ لچ کچ، وہ جو بنے وہ، جو خواہش کرا بچہ، ایک کی خواہش کرا باپ 4 لا کے دے رہا، ایک کی اگر اس نے مانگ کی ماں 2 لا کے دے رہی، ہاں میرا ایک بیٹا، میں اس کو کہیں کو نہیں دیکھوں گی، 4 لا کے دیو۔ یہ جو بچپن سے ہم نے مزاج بنانا شروع کیا ہے نا اولاد کا، اس مزاج کی وجہ سے ان کے اندرون میں اور ان کی طبیعتوں کے اندر ایک مادہ پیدا ہو گیا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی والا۔ بڑے صاف الفاظ میں آپ سے اب عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم نے بچپن سے مزاج بنایا ہوا ہے، رونے نہیں دیے، روئے کے گاڑی پہ بٹھا کے ٹرال مار دیے، روئے کے جو نا جھولے میں سے اٹھا کے یوں اچھال دیے، یوں کر لیے، بیٹے کیا کھاتے، بیٹے ممو کیا ہونا، سونا کیا بولتے، اور بعض تو اتنے جاہل بددماغ قسم کے لوگ ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہونے کے بعد میں کوئی ایسا جملہ جو گالی کی قبیل سے ہے، جو گالی کی قبیل سے ہے، اگر ان کی زبان میں انہوں ترلے پنے میں بولے تو بڑے خوش ہوتے بیٹھ کے، اماں بابا اے کتنا اچھا بول رہا دیکھو جی، بیٹے ایک بار پھر بولو بیٹے۔ یہ تربیت دے رہے ہیں ہم، یہ تربیت دے رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں ہم۔ گویا اس کو علل اعلان گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے بٹھا کر اور پورے خاندان قبیلے میں واہواہی کرتے ہوئے اگر ایسا کچھ کر دیا تو فون پہ جو ہے نا اماں کو چلے جاتا، فون خاندان میں چلے جاتا ہے، ایسا بول رہا تھا۔
کتنا اچھا دکھ رہا تھا معلوم اس کے زبان سے، تتلے پنے میں بول رہا تو بہت اچھا دکھ رہا تھا. یہ آپ بگاڑ رہے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز تربیت کے معاملے میں بچوں کی بیجا خواہشات کو مکمل کرنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا زہر ہے. بچوں کی بیجا خواہشات کو مکمل کرنا. جو بولا وہ ویڈیو گیم ہونا لیو بیٹے، ٹیب ہونا لیو بیٹے، فون ہونا لیو بیٹے، گاڑی ہونا لیو بیٹے، کچھ اور بولتا وہ بھی لیو بیٹے. اس وجہ سے ان لوگوں کے ذہنوں میں جو اس وقت کی نسل ہے، بالخصوص 2015 کے بعد کی جو جنریشن ہے، 2015 کے بعد کی جو جنریشن آ رہی ہے، مزاج کے اندر غصہ، ضد، ہٹ دھرمی اتنی رچی بسی ہوئی ہے. اچھا پہلے دور میں دادا دادی نانا نانی بھی بڑی خوبصورت تربیت کرتے تھے، اور ان کی تربیت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ان کی تربیت کا انداز یہ ہوتا کہ جب رات کو عشاء بعد سونے کا وقت ہوتا تو کبھی دادا کوئی قصہ سناتے، نانی کوئی دینی کہانی سناتے، اور پھر اس قصے اور کہانی میں ایک اخلاقی پہلو رہتا. اس اخلاقی پہلو پر ان بچوں کی توجہ مبذول کرواتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ لڑکیاں ہوتی تو ان کو سناتے، حضرت علی کا واقعہ بیٹے ہوتے تو لڑکے ہوتے، پوتا پوتی ہوتے، ناتا نواسی ان کو سناتے. لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر ماں باپ تھوڑی بہت سختی کرنا بھی چاہیں تو دادا دادی اس سختی کرنے میں رکاوٹ بن جا رہے ہیں، روک دے رہے ہیں. کیا مار رہا بچے کو؟ کیا ایسا بچے کے ساتھ سختی کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ اپنی اولاد کو تو بنائیں، آپ اپنی اولاد کی تو تربیت کریں، لیکن پوتا پوتی ناتا نواسی کی تربیت کے معاملے میں آپ صفر ہو گئے. اور بہت سارے دادا دادی نانا نانی ایسے بھی ہیں جن کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، کیا پوتا پوتی کو کہانی اور قصہ سنائیں گے؟ رات میں سوتے وقت میں دادا دادی نانا نانی کے خاص پروگرامز ہیں، وہ پروگرامز دیکھے بغیر سوئے نہیں، وہ خاص پروگرامز دیکھے بغیر نہیں سو رہے، مستقل فون میں لگے ہوئے. دادا دادی نانا نانی، کیا اولاد کی اب پوتا پوتی کی آپ تربیت کرو گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ کی طرف سے جیسی تربیت ہونی چاہیے ویسی تربیت نہیں مل پا رہی، ویسی تربیت نہیں مل پا رہی. اور دوسرے دادا دادی نانا نانی کے ذریعے سے جو ان کی ایک اخلاقی تربیت کا بڑا بہترین موقع میسر آتا تھا، وہ موقع بھی آج دادا دادی نانا نانی نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. دادا دادی باضابطہ کہانیاں سنا سنا کر ایک ذہن بناتے تھے، نانا نانی قصے کہانیاں سنا کر تربیت کرتے تھے. آج اس کا فقدان ہے. اچھا پہلے بچے بھی فارغ رہا کرتے تھے، بچے بھی فارغ رہتے تھے تو سونے کے واسطے جاتے بھی تھے دادا دادی نانا نانی کے پاس. اب تو بچے دادا دادی نانا نانی اماں بابا سے زیادہ مصروف ہیں. اب تو بچے اماں بابا سے زیادہ مصروف ہیں. کیوں؟ ہر بچے کا الگ ٹیب ہے، ہر بچے کا الگ ویڈیو گیم ہے، ہر بچے کے پاس اپنا الگ موبائل ہے. انہیں اپنی دنیا کر لو، دنیا مٹھی میں بولے تو مٹھی میں کر لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے. انبیاء نے اولاد کے ہونے کے سلسلے میں اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، لیکن جب یہ اولاد ہو جائے تو پھر اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا، آپ کے ذمہ داروں کا، سب کا اس بابت سوال کیا جائے گا کہ ہم نے یہ اولاد دی تھی، کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ تو تربیت کے معاملے میں سب سے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھی جائے،
جو اولاد مانگی فوراً لا کے دے دینا یہ کمال نہیں. آپ صاحب حیثیت ہیں, اللہ مزید دے. آپ اللہ آپ کو ایک نہیں 4 کا کرنے کے لائق بنائے مزید. لیکن ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے صبر کا مادہ, صبر کروانا. آپ لا کے دے سکتے ہیں, آپ کے پاس موجود ہے, لیکن وہ چیزیں جس کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نہیں ہے تو معاملہ چلنے والا نہیں. بیجا خواہشات, فلاں ہونا, وہ ہونا, وہ یہ ہونا, جبکہ اس کے ہونے نہ ہونے سے زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. یہ بیجا خواہشات. ان خواہشات میں وہ چیزیں جس کا ہونے سے کچھ تعلق ہے, علل فور کر سکتے ہو اور ہونا ضروری ہے, کر دو. لیکن جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں اولاد میں صبر کرنا سکھاؤ. آج تم ہو ان کی ضروریات پورے کر رہے ہو, کل کو اگر ان کی اپنی زندگی میں وہ حالات نہیں ہوں گے تو کون ان کی ضرورت پوری کرے گا؟ آج تمہارا غرہ ہے اولاد کو کہ میرا باپ موجود ہے, میری ماں موجود ہے, لیکن آپ نے اپنی اولاد کو صبر اور تربیت کے عنوان پر کسی چیز سے فوری طور پر دینے کے بجائے بڑا رک کر دینا یہ نہیں سکھایا. آگے چل کر ان کا مزاج ایسا ہی بنتا چلا جائے. اولاد کی بیجا خواہشات مت پوری کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے یہاں کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ تم نے فلاں چیز کو نہیں دلائی, فلاں وقت پر بیٹے نے یہ مطالبہ کیا, بیٹی نے یہ مطالبہ کیا, کیوں نہیں کیا. نہیں, کوئی سوال نہیں ہوگا. ان کو صبر کرنا سکھاؤ. ان کو بتاؤ کہ دنیا کی چیز کے حصول کے لیے اول محنت کتنی لگتی ہے اور اس کے آنے تک کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تربیت ہے, یہ تربیت کا پہلو ہے. بچہ بولا ابو میں برگر کھاتا ہوں. بیٹا برگر کھاتا, لے بیٹے برگر کھا, پیزا کھا, فلاں کھا. ایک بولا 3 لا کے کھلا دیے. اب بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ بات سمجھنے کی ہے مجھ صاحب. میں کوئی دشمن نہیں ہوں, میری اپنی بھی اولاد ہے, لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے. اب ایک دوسری چیز, بچوں کے ہاتھ میں گاڑیوں کا دے دینا. لوگ اس کو بہت بڑا کمال سمجھ رہے ہیں, بہت بڑا کمال. اور کیا, کس انداز کا؟ بچہ بھائی معلوم آپ کو 8 سال کا ہے میرا, مگر کیا چلاتا؟ میرا بچہ 8 سال کا ہے جی, مگر کیا گاڑی چلاتا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے واہ. ایک صاحب بولنے لگے, صاحب 10 سال کا بچہ بھی ابھی نہیں ہوا مجھ صاحب, 10 سال کی بھی عمر نہیں ہوئی, مگر گاڑی دیکھو آپ جو چلاتا ہے پوچھو مت. کیا کر لیا؟ جنت کا سرٹیفکیٹ کما لیا. کیا کر لیا بھائی؟ جنت کا سرٹیفکیٹ کما لیا. بھائی ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو, کچھ نہیں ہوا بھائی, بیٹھ جاؤ اطمینان سے. یہ جو میں اتنی سیریس بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کدھر کی دیکھ رہے ہیں؟ کس کو سناؤں پھر؟ دیوار کو؟ ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں نا, میں تم سے بات کر رہا ہوں, تم میرے کو چھوڑ کے دیواروں کو دیکھ رہے ہیں. ادھر بزرگ آئے بیٹھ جاتے, ختم ہو گئی بات. میں تم سے بات کر رہا ہوں, پورے اٹھا کے نکائے باتیں کر. میں دیوانہ ہوں؟ اتنی اہم بات کر رہا ہوں, تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت بیٹھ جائیے, بعد میں خیر خیریت لے لیجیے اطمینان سے, فی الحال بیٹھ جائیے. ایسے وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو تربیت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے گفتگو کر رہا, آپ کی نگاہیں پوری اسی کی طرف مرکوز ہونا. جب آپ سے کوئی گفتگو کر رہا تو پوری نگاہیں آپ کی اسی کی طرف مرکوز ہونا. اب جیسے ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں, عدم تربیت کا انداز بتا رہا ہوں میں. اگر انہیں کوئی کام کر کے آیا, آپ اس سے بات کر رہی, بات کرتے وقت میں انہیں کیا کرتا؟ ہاں جی ہاں. اب کیا ہوتا آپ کا اس وقت میں ریاکشن؟ کیا ہوتا؟ گردن پہ رکھنا بول کے آتا نہیں آتا؟
ارے بے وقوف، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں تو ادھر ادھر دیکھ رہا، آتا نہیں آتا؟ میں آپ سے اتنی سیریس گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگ کدھر کی متوجہ؟ تو مطلب یہاں پہ بھی تربیت کی ضرورت، مطلب یہاں پر بھی تربیت کی ضرورت ہے نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو، جو نابالغ ہیں، جو نابالغ بچے، ان نابالغ بچوں کو گاڑیاں دے دینا اور اس پر بہت بڑا کرا کرنا کہ ہمارا بچہ 8 سال کا نہیں ہے مگر وہ گاڑی چلا رہا، پوچھو نہ تو آپ 10 سال کا نہیں ہے، مائنر ہے مگر گاڑی چلا رہا۔ اور آپ دیکھو اس روڈ پہ کئی ایسے بچے ہیں جو گاڑیاں جو ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی میں جمعے میں آ رہا ہوں، یہ کیا نام ہے آپ کے بنڈلا گوڑے کی روڈ، ہاشم آباد کی روڈ پر ایک بچہ باضابطہ ایک ہاتھ سے گاڑی چل رہی، دوسرے ہاتھ سے موبائل میں کچھ انگلی کرتے جا رہا۔ میں بولا بیٹے ذرا سائیڈ میں لے لے، اللہ کے واسطے اپنی جان پہ رحم کر لے۔ میں اب بول کے آ رہا ہوں، تو میرے بزرگوں، دوسری جو ہماری اس وقت کی بہت بڑی غلطی ہو گئی یا ہم نے جس کو کمال سمجھ لیا، وہ یہ کہ نابالغ بچوں کے ہاتھ میں ہم نے گاڑیاں دے دی۔ شب معراج کی تاریخ میں جو زو پارک کے فلائی اوور پر جو انتہائی دلخراش سڑک حادثہ ہوا اور جس میں 3 نابالغ بچے دو اسپاٹ پر چلے گئے، ایک دواخانہ پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، ذرا غور کر کے دیکھو ان میں ایک بچہ وہ بھی ہے جو اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور جس کا باپ اس بیٹے کی خواہشات کے لیے یا اس بیٹے کی ضروریات کے لیے، اس بیٹے کی تعلیم کے لیے، اس بیٹے کی دنیا کی بہتری کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر کام میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ باپ اس لیے محنت کر رہا کہ بیٹے کی ضروریات پوری ہو جائیں، باپ اس لیے محنت کش بنا ہوا ہے کہ بیٹے کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ اب غور کر کے دیکھو کہ جو باپ اپنی بیوی سے جدا، اپنے بچے سے جدا دوسرے ملک کے اندر، اور محض مقصد یہ ہے کہ میری اولاد کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی ضروریات میں کوئی کمی نہ ہو، جب اس کو یہ معلوم ہو کہ تمہارا وہ لال جس کے لیے تم نے اتنی محنتیں کی اور جس کے لیے تم نے اپنا ملک چھوڑا، بیوی چھوڑی، ماں باپ چھوڑے، ان سب کو چھوڑ کر تم دوسرے ملک میں گئے، آج تمہارا بیٹا بالغ ہونے کے قریب ہاتھ کو آنے والا تھا مگر دنیا سے رخصت ہو گیا، سوچو اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب ماں باپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بھائی تمہارا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، تمہارے بیٹے کی گاڑی کسی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، تمہارا بیٹا آ رہا تھا کسی تیز رفتار گاڑی نے اس کو اڑا دیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، غور کر کے دیکھو ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، جس ماں نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا اور اپنے اولاد کے لیے بے حد مشقتیں برداشت کی۔ 9 مہینوں کے بعد جب وہ دنیا میں آیا، اس نے اپنا سکھ چین ختم کر دیا محض اس اولاد کے لیے۔ باپ کو پوچھو جب بیٹا بالکل جوانی کے قریب آئے اور وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہو، اس باپ پر کیا بیتتی ہوگی کہ جس کے جوان بیٹے کے جنازہ اس کے اپنے کندھے پر وہ قبرستان لے جائے۔ ہم نے کمال نہیں کیا، ہم نے اپنی اولاد کو ان کی خواہشات کی تکمیل کے عنوان سے بے لگام کر دیا۔ جو عمر ان کو سائیکل چلانے کے لیے دینے کی تھی، ہم نے اس عمر میں ان کے ہاتھوں میں 2 ویلر دے دیے۔ اور یہ جتنے ایکٹیوا ٹائپ گاڑیاں ہیں، یہ جب ایک مرتبہ ان بیلنس ہو جاتی ہے تو پھر بیلنس میں آنا مشکل ہے، بڑوں سے ان بیلنس ہونے کے بعد بیلنس میں نہیں آتی۔
میں ایک اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ اندازہ ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ حادثات ہندوستان میں ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ حادثات ہندوستان میں ہوتے ہیں اور سڑک حادثات میں ہماری ریاست تلنگانہ ملک میں 10ویں مقام پر ہے. سڑک حادثات میں ہماری ریاست تلنگانہ ملک میں 10ویں مقام پر ہے. چنانچہ سال 2023 کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بڑے مختصر انداز میں. سال 2023 میں 18 سال سے کم عمر طلبہ 300 سے زیادہ کی تعداد میں سڑک حادثات میں ہلاک ہو گئے. 2023 میں سڑک حادثات میں 300 سے زائد وہ بچے جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں وہ ہلاک ہو گئے. 1175 طلبہ زخمی ہوئے. 1175 طلبہ زخمی ہوئے اور 18 سے 25 سال کی عمر کے جو بچے ہیں 1115 طلبہ ان کی موت ہوئی جبکہ 3564 طلبہ زخمی ہوئے. یہ کیسا؟ بس چڑھتے ہوئے، بس سے اترتے ہوئے، روڈ کراس کرتے ہوئے، غیر ضروری گاڑیاں چلاتے ہوئے، ویلنگ کرتے ہوئے اب تو آپ اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر لعنت بھیج لیجئے. اب تو آپ اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر لعنت بھیج لیجئے کہ حکومت نے باضابطہ یہ یعنی پابندی کر لی. ہر سال کرتی ہے، پتہ نہیں اس مرتبہ یہ کیوں چھوڑ دیے کہ جیسے ہی جاگنے کی رات آئی پورے فلائی اوورز بند. کئی کو عام دنوں میں نہیں بند ہو رہے مصعب، بونال آ رہا نہیں بند ہو رہے، سنکراتری آ رہی نہیں بند ہو رہے، دیوالی آ رہی نہیں بند ہو رہے، دسہرا آ رہا نہیں بند ہو رہے، ہولی آ رہی نہیں بند ہو رہے، مہا شیوراتری آ رہی نہیں بند ہو رہے، اگادی آ رہی نہیں بند ہو رہے. لیکن جبھی بھی شب معراج آ رہی، شب برات آ رہی، شب قدر آ رہی، پورے شہر کے فلائی اوورز بند ہے. لعنت بھیج لو اپنے آپ پر. گویا کہ نعوذ باللہ ہم نے اپنے طرز عمل سے، اچھا طرز عمل سے تو یہ باور کروا بھی دیا، اس حادثے نے تو اس واقعے نے گویا اور مضبوط کر دیا کہ ہاں مسلمانوں کے بچے یہ کام یہی کرتے ہیں. ان موقعوں باضابطہ یہ طے کروا دیا اس واقعے کے ہونے کی وجہ سے کہ مسلمان کبھی سدھرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمانوں کو کتابی بولنی ہے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. میرے بزرگوں، اولاد پیدا کر دینا کمال نہیں ہے، پیدا کر کے چھوڑ دینا تو وہ تو ہم سے زیادہ دوسری اور جو قسمیں ہیں وہ کر رہی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اولاد پیدا کرو تو اس کی ایک ایک پل کی خبر، کس کے ساتھ جا رہی، کہاں جا رہی، دوستانہ کہاں ہے، رات 10 کے بعد گھر کے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے. محلے کی مسجدیں نہیں ہیں جہاں پر عبادت کی جائے، محلے کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں بیٹھ کر کوئی دینی بات سنی جائے. باضابطہ اس واقعے کے بعد تو یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ مسلمان جاگنے کی راتوں میں ان کے نوجوان بچے یہی حرکت کرتے ہیں. اب تو نیا ہو گیا، اب تو گاڑی چلاتے چلاتے ہاں بھائی ہاں رستے میں ہوں، آ رہا ہوں ہاں یہاں گھٹے پہ ہوں. کمال سمجھ رہے ہیں اس کو کمال سمجھ رہے ہیں. اب تو نوجوان بچے، بڑے عمر کے مرد احباب، اب تو لیڈیز بھی ماشاءاللہ سے لیڈیز بھی یوں ہی جا رہی. اس کو کمال سمجھ رہی. کمال نہیں ہے یہ دعوت دے رہی، آئیے حضرت اسرائیل کو، آئیے جلدی آئیے. اور ٹریبل رائڈنگ کرنا قانون بنا ہوا ہے مگر ہمارے نوجوان لتخوری میں، مسخرے پنے میں ٹریبل رائڈنگ کرنا بہت بڑا کمال سمجھتے، اور جہاں کہیں جو ہے وہ ٹریفک والے فوٹو لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے 2 پیرا ڈالنے کے بولتے ماما کیا بیوقوف بنایا یارو، ایسا بولتے بابا.
ट्रिपल राइडिंग करना कानूनन जुर्म है। महकमे पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो अदा कर रही। हुकूमत ने जो कानून बनाया उस कानून में उनका कोई जाती मफाद नहीं है। हुकूमत ने जो कानून बनाया ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए उसमें उनका कोई मफाद नहीं है। आप और हम कानून तोड़ के हुकूमत को फायदा पहुंचाते, आप और हम कानून तोड़ के हुकूमत को फायदा पहुंचाते। और दूसरी जिम्मेदारी, जो इलाके ज्यादा ट्रैफिक के हैं उन इलाकों के सियासी कायदीन, सियासी लीडरान को ये बात का बहुत ज्यादा एहसास होना चाहिए कि भाई ये रोड पे लोगों का आना जाना, ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा है। अगर रोड जो है बदहाल है तो उसको सही कर देना ये सियासी कायदीन की, एमएलएस की, एमपीज की जिम्मेदारी है करना। मस्जिद के सामने की रोड देखो, मुस्तकिल आने जाने वाले नमाजियां आ रही, गंदा पानी आ रहा, और जो नौजवानों को आप देखो, आप वो तेज भगा रहे, वो पानी उछाल के चले जा। यहाँ का वही हाल है। वो मस्जिद मोहम्मदिया फातिमा नगर के पास अल अमानु वल हफीज, इससे पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि अगर 9वां महीना किसी औरत को, हामिला औरत को लग गया, 2 से 3 मरतबा वहां से गए तो विदाउट एनी डॉक्टर डिलीवरी हो जाना। वैसी बदतरीन रोड है और लोग जी रहे भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना सियासी कायदीन और लीडरान की इस तरफ कोई तवज्जो जारी। इतनी मरतबा देख रहे हैं कि रोड मुस्तकिल खराब है, बनाने की कोई फिक्र नहीं। और किस वजह से खराब हो रही उस पर पाबंदी लगाइए, रोक लगाइए। यह भी एक वजह है हादसात के होने की, रोड सही नहीं, ये भी जिम्मेदारी। तो हुकूमत ने बाकायदा ये कानून बनाया, 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। हम अपने बच्चों को 18 साल से पहले 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल गाड़ी दे दे रहे, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गए। किधर गए, क्या हुआ? हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। ये एक आध वाकया हमारे सामने आया जिसको, जो इस वक्त पूरे शहर में वायरल हुआ, मगर ऐसे कई वाकयात हैं जो पूरे मुल्क भर में होते जा रहे हैं। वजह वालिदैन की बेतवज्जोही, वालिदैन का अपनी औलाद पर निगाह न रखना, वालिदैन का अपनी औलाद से बेतवज्जो हो जाना। गाड़ी लेके चले गए, किधर गया नहीं मालूम, कहां गया, किसके साथ गया, कोई इल्मो इत्तला नहीं। ऐसे में माँ बाप की बड़ी जो है सख्त जिम्मेदारी हो जाती है कि औलाद के ऊपर बेइंतहा सख्ती के साथ निगाह रखे। और वो नौजवान जिनको व्हीलिंगों का शौक, जिनको तेज भगाने का शौक, जिनको जो है जरा अपने रील्स बनाने के नाम पर टिकटॉक पर डालने, न तो फेसबुक पे डालने, यूट्यूब पे डालने, जो रील्स बनाने के वास्ते करतबबाजियां करते ना, तुम अगर उस वक्त कुछ हुआ तो जितने तुम्हारे देखने वाले फैंस है कोई भी नहीं आता। तुम ये सोच के जाओ कि रोड के ऊपर तुम एक फर्दे वाहिद हो, रोड पर जब तुम गाड़ी चला रहे तो तुम एक फर्दे वाहिद हो, रियासत के एक शहरी हो, लेकिन तुम अपनी फैमिली के लिए पूरा हो, उनका सब कुछ आप हो। जब आप गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, आप रियासत के एक शहरी है, एक ही आदमी है, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया है, आप उनकी पूरी दुनिया है। नौजवानों को चाहिए कि जब वो गाड़ी चलाएं ये सोच कर चलाएं कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं वापसी का। नौजवान जब घर से निकले, जहां जिस मकाम पर जिस वक्त पर पहुंचना है, आधा घंटा पहले निकल जाओ, 15 मिनट पहले निकल जाओ। एंड टाइम पे निकल के भगाना कोई कमाल नहीं है, एंड टाइम पे निकल के भगा देना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप कबल वक्त निकलो और बर वक्त वहां पर पहुंचो, और ये सोच करके निकलो कि मैं अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा हूं, मैं अपने माँ बाप के लिए उनकी पूरी दुनिया हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपनी दुनिया को जो है
قربان کر دیا، مگر میرے لیے کوئی ضرورت کے لیے انہوں نے کبھی نہ نہیں کیا، یہ سوچ کر اپنے ماں باپ کی فکر کر کے اور اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو مجھے ویسے ہی پہنچانا ہے جیسے اللہ نے مجھے یہ جان دی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال کہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کرنے والے کا کیا درجہ ہے؟ ایکسیڈنٹ میں انتقال کرنے والے کا کیا درجہ ہے؟ چاہے وہ کسی بھی طرح کا حادثہ ہو، حادثہ کسی بھی طرح کا ہو، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کو حکماً شہید کہا گیا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کو حکماً شہید کہا گیا ہے۔ شہید دو قسم کے، ایک حقیقی شہید، ایک حقیقی شہید، ایک حکمی شہید۔ حقیقی شہید وہ جو واقعتاً اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جو قتل کر دیا جائے، جس کا انتقال ہو جائے، اس کا حکم یہ ہے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، جس حال میں اور جن کپڑوں میں ہے خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی ان کی تدفین عمل میں آئے گی، نماز جنازہ ہوگا۔ حقیقی شہید کا حکم یہ ہے، نہ غسل نہ کفن، جس حالت میں ہے اسی میں اس کو تدفین کر دی جائے گی، یہ حقیقی شہید ہے۔ یا وہ آدمی جو ناحق قتل کر دیا گیا، فسادات کے موقع پر جو ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں اور دوسرے اور مواقع پر جو ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں، فرمایا یہ حقیقی شہید ہے۔ اور حکمی شہید وہ ہے کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور دنیا میں اس کو شہید کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، لیکن آخرت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کو اللہ شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا۔ آخرت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اس کو شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا۔ تو روڈ ایکسیڈنٹ میں جو انتقال کر جاتے ہیں وہ حکماً شہید تو ہیں، لیکن بہرحال جان جانے کے بعد جو ان کے اپنوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پوری دنیا مل کر وہ تکلیف دور نہیں کر سکتی۔ اس لیے نوجوان بچوں کو بطور خاص بالخصوص گاڑی چلاتے وقت پورے احتیاط کے ساتھ، 18 سال سے کم ہے آپ گاڑی مت دیجیے۔ آپ کا بچہ ضد کر رہا نہیں میں گاڑی کے بغیر نہیں جاتا ہوں، آپ چلے جائیے، آپ کے بچے کو گاڑی مت دیجیے، کیونکہ یہ عمر جو ہے وہ جوانی دیوانی ہوتی، اور دیوانے پنے میں جو ہولا کام کر کے وہ دنیا سے چلے جاتے وہ ہولے پنے کا نقصان ماں باپ ساری زندگی جھیلتے رہتے۔ تو اس واسطے اپنی اولاد کے لیے آپ نگران بھی بنیے، سونے کا نوالا کھلائیے مگر دشمن کی نگاہ سے دیکھیے، تربیت کریے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ذرا دادا دادی نانا نانی ان سے بھی ہماری خاص گزارش ہے، ذرا موبائلہ چھوڑ دو، رات میں پاکستانی ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو، راتوں میں یہ وہ اوقات گزار کے گیم کھیل کے اپنے اوقات کو خراب کرنا چھوڑو، ذرا اپنے پوتا پوتی ناتا نواسی کو قریب کر کے ان کی تربیت کرو جیسے تم نے اپنے اولاد کی تربیت کی۔ اور لوگ بولتے صاحب اصل سے تو زیادہ سود پیارا ہوتا، یہ تو سود ہے، ان کی تو ایک پیسے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اصل کو مار مار کے جو ہے نا اس کی تربیت کرے، سود کی کوئی تربیت نہیں کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ان کی بھی ذمہ داری، والدین کی بھی جو ذمہ داری ہے، غیر ضروری خواہشات، بیجا مطالبات، اس کو پورا کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات خاص طور سے اس واقعے کے تناظر کے اندر آپ کی خدمت میں رکھے گئے، اور اخیر میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں بچوں کی، اور اسی دن دوپہر میں جو ہمارے برادر نسبتی کا بھی ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہوا، اللہ ان کی اور اس کے بعد سے اور اس سے پہلے جتنے حادثات میں انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے۔
جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہاں نعم البدل کی امید ہے اللہ بہترین نعم البدل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی اور بالخصوص نوجوانوں کو ان ساری باتوں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔